نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ اور ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں گے، ہم نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور یہ سسٹم انشاءاللہ ہماری موجودہ جو عوام ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہماری ریاست ہے، انشاءاللہ اور پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ نماز کو اگر ہم نے سمجھ لیا، اور نماز کی جو روح ہے، جو جان ہے، سورہ فاتحہ، اگر اس کو ہی سمجھ لیا تو میرا بہت زیادہ اس بات پر ایمان ہے، مجھے بہت یقین ہے اس بات پر کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا، کیونکہ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اس کو پڑھنے کی اور نماز کا حصہ بنانے کی یہاں پر تاکید فرمائی، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں نماز قائم ہو جائے گی، یعنی اس کے عمل سے نظر آئے گی اور پورے معاشرے پر اس کے اثرات نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی، انفیکٹ ہمیں اس پر عمل کرنے کی رغبت دلائی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں پچھلی بات کا حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں کہ اللہ کی عبادت سے مراد صرف ظاہری جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے بجا لانا، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا یا جسے ناپسند فرمایا اس سے رک جانے کا نام عبادت ہے۔ جب یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان ایک قدم تو اٹھائے، جب وہ ایک قدم اللہ کی راہ کے لیے اٹھاتا ہے تو 10 قدم اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھتی ہے۔ ارادہ تو کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے مدد مانگنا، استعانت طلب کرنا، استعانت کسے کہتے ہیں؟ مدد مانگنا۔ انسان زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے محتاج ہے، انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ محتاج ہی ہے تو اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ نہ ہماری زندگی ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہماری موت ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہماری صحت تندرستی اور نہ ہمارے امراض، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی مرضی سے سونا چاہیں اور نیند نہ آئے تو بھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، مثلا کسی کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے سونا نہیں ہے، اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، اس نے جاگنا ہے، یا کسی ٹائم پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے نہیں سونا، نیند کا غلبہ ہے، پتہ یہ چلا کہ ہم اتنے مجبور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتے اور اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے۔ کتنے لوگ بے چین ہوتے ہیں، بھائی تھوڑا وقت ہے آرام کر لیں، کبھی کبھی تو نیند کی دوائیں کھا کر بھی نیند نہیں آتی ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ یہ افعال، یہ اعمال انسان کو بتاتے ہیں کہ وہ بے بس ہے، مجبور ہے۔ اور حضرت علی، مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، جو میں چاہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے۔ یہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اب ہم زندگی میں بہت سی چیزوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، یوں تو ہر چیز ہی ہم اللہ کے محتاج ہیں اس میں، مگر ہمیں رزق چاہیے، رزق کی فراوانی چاہیے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں صحت چاہیے، شفا چاہیے، اولاد کے خواہش مند ہیں جو لوگ، انہیں اولاد چاہیے، اولاد میں بھی بھئی بیٹے ہیں تو بیٹیاں چاہیے، بیٹیاں ہیں تو بیٹے چاہیے، پھر ان کے نصیب اچھے ہوں، وہ ہمارے فرما بردار ہو جائیں۔ الغرض کہ وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ آ گیا کہ انسان کی خواہشات
ختم نہیں ہوتی, اس کی ضروریات ختم نہیں ہوتی, اور ہر چیز ہم خود نہیں کر پاتے. انفیکٹ جو چیزیں ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی فضل ہے دیا ہوا جو ہم کر لیتے ہیں. بعض لوگ اس بات کو اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں انسان اپنے ہاتھ سے نہیں کر پاتا, جو چیزیں انسان کے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتی, اس کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے لیے اللہ کا محتاج ہے. ہمارے اختیار کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک لمحے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں اور اگلے لمحے ہم وہی کام کرنے میں بے بس ہو سکتے ہیں, مجبور ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو, حتیٰ کہ اگر کھانے میں نمک بھی کم ہو جائے تو اللہ سے مدد مانگو, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مدد مانگو. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے, یہ ہماری مین ایک کوئک پریکٹس ہے, چکھتے ہیں نمک کم ہے اور ڈال دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اوہو نمک کھانے میں کم ہے اب کیا ہوگا, اور ڈال لیں گے کیا ہوگا. لیکن اللہ کے محبوب نبی نے ہمیں ہماری بے بسی بتا دی, ہماری کمزوری بتا دی کہ میرے رب کی اگر مرضی نہ ہو تو تم ایک معمولی سا کام بھی کرنے کی استطاعت اپنے اندر نہ پاؤ, ہمارے ہاتھ نہ اٹھیں, ہماری آنکھ دیکھ نہ سکے, ہماری سینس آف اسمیل چلی جائے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کبھی آس پاس ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کئی دفعہ ایسے کوئی امراض آ جاتے ہیں, ایسے فیورز ہو جاتے ہیں جس میں ٹیسٹ اور اسمیل خراب ہو جاتا ہے. کیا اس لمحے کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ ٹیسٹ واپس نہ آیا اور یہ جو اسمیل کرنے کا سینس ہے یہ واپس نہ آیا تو کون ہے جو اس سینس کو لوٹا سکے گا؟ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ایک دم سے سٹروک ہوتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے. اللہ نہ چاہے تو کون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اچھے خاصے لوگوں کا آنکھوں کا نور چلا گیا, بیماری ایسی ہوئی کہ دیکھ نہیں سکتا, کون دکھا سکتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے اطراف میں باتیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے مشکل بن سکتی ہے. تو ہر چیز میں انسان اللہ کا محتاج ہے, ہر مقصد کے لیے, ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے, اللہ سے مدد کا سوال کیا جائے. یہ اللہ کو پسند ہے. بندے کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کنیکشن رہنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اور جیسا میں نے عرض کی کہ بظاہر بہت سے کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں یا ہم خود کر لیتے ہیں, اس کے باوجود اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے رب نے مجھ سے کروایا. ہم تو بڑے بڑے کام کر کے سوچتے ہیں یہ تو میرا ہی کمال تھا. معمولی کاموں کی تو کہنے کی کیا بات ہے. کوئی بہت بڑا سرجن ہے, بہت کمپلیکیٹڈ سرجری اس نے کر دی اور وہ سکسیسفل ہو گئی, تو اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ تو میرا کمال ہے. اور وہی بڑا سرجن کبھی ایک معمولی سی سرجری کو خراب کر دیتا ہے اور لوگوں کی موت اس سے ہو جاتی ہے. یہ ایگزامپلز ہماری سوسائٹی میں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں. اس لیے کوئی شخص اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے, جو بھی وہ کام کرے اللہ پر بھروسہ کر کے کرے. اسی وجہ سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے دعا کرو. اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر میں نے کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا اور مجھے شفا ہوئی تو یہ توکل کے خلاف ہے؟ کیا میں نے غلط کیا کہ اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا؟ اگر مجھے علم حاصل کرنا تھا تو استاد کے پاس جانے کے بجائے میں اللہ سے دعا کرتا رہوں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیں, تو یہ اللہ سے استعانت ہوگی. اور اگر استاد کے پاس علم سیکھنے چلا گیا تو یہ غلط ہوگا. دیکھیں بالکل سمپل باتیں ہیں, اور آج ان پہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی کامن چیز ہے اور اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں کہ ان پہ ڈسکشن بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے آس پاس مختلف مزاج کے لوگ ہیں.
ان کا جن سے کانٹیکٹ ہے وہ بھی مختلف مزاج کے استاد ہیں یا عالم ہیں یا مختلف طرح سے سوچنے والے لوگ ہیں. کئی لوگ سمپل سی چیز کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں, انسان کو مشکوک کر دیتے ہیں, شک و شبے میں ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو صحیح تعلیمات کا جاننا سمجھنا ضروری ہے. مثلاً اگر آپ بیمار ہو جائیں تو اللہ ہی شفا عطا کرنے والا ہے. صحت, تندرستی, زندگی, موت سب اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ نے سبب بنا دیا, وسیلہ بنا دیا ڈاکٹر کو یا حکیم کو. آپ جائیں اس سے علاج کروائیں, لیکن آپ کے دل و دماغ میں یہ ضرور ہونا چاہیے, چاہے آپ اس کا اقرار زبان سے کریں یا نہ کریں, کہ شفا اگر میرے رب نے دینی ہوگی تبھی نصیب ہوگی. میرے رب کی مرضی نہ ہو تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور سرجن بھی میرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. اور اگر میرے رب کا حکم نہ ہو تو بڑی سے بڑی بیماری میں بھی مجھے موت نہیں آ سکتی. یہ ایک ایگزامپل دی زندگی میں ہر معاملے میں. اگر بظاہر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, ایسے ہم کہتے ہیں رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کی ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہے یا آپ کو کام دے سکتا ہے یا آپ کو کاروبار شروع کروا سکتا ہے, اور آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے مدد کی درخواست کی, تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ کلیئر ہو کہ یہ وسیلہ بن سکتا ہے, اللہ اس کو سبب بنا سکتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذریعہ بنا سکتے ہیں, لیکن حقیقی رازق اللہ کی ذات ہی ہے. تو اگر عقیدہ درست ہے اور بظاہر کسی سے مدد مانگ لی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر سبب کو یا اسباب کو یا وسیلوں کو ہی اصل سمجھ لیا کہ معاذ اللہ, اللہ چاہے نہ چاہے یہ بندہ تو میرا یہ کام کر ہی دے گا معاذ اللہ, تو پھر اس آیت کے اگینسٹ ہم گئے. ہم نے منہ سے تو یہ کہا, زبان سے تو ہم نے اقرار کیا کہ اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن حقیقتاً ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے چھوٹے بڑے ہر مسئلے کے لیے ہر گھڑی سوال کرنا, مدد مانگنا. اب یہ دیکھیے, جب آپ کو پتا ہے دنیا میں, اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ کوئی ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کے رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں, اس کے کانٹیکٹ میں, سرکل میں ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اس کا ہمدرد یا اس کا ویل وشر جس کو کہتے ہیں خیر خواہ ہوتا ہے, اور وہ اس کے ہر مسئلے کا سولوشن نکال دیتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ. آپ کتنے مطمئن ہوتے ہیں اس شخص کے لیے, اور آپ کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے, اور آپ کے دل میں اس سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی مجھے پرابلم ہے میں بلا جھجک اس سے شیئر کروں, یہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکال دیتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ مجھے اس کے ذریعے پتہ چل ہی جاتا ہے. وہ شخص آپ کے لیے اہم بن جاتا ہے. اب یہ تو انسان ہے, انسان کے وسائل محدود ہیں, لمیٹڈ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہے, انسان اسباب کا محتاج ہے. جس نے اللہ کو ہی اپنا مددگار بنا لیا, دنیا میں ہے نا بھئی یہ بندے کے بڑے کانٹیکٹس ہیں, اس کو پتا ہوگا فلاں کام میں ڈرائیور چاہیے, اس کو پتا ہوگا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا کسی چیز میں, یہ گائیڈ کر دے گا کون صحیح کر سکتا ہے. بیمار ہو گئے, اس کو پتا ہوگا اچھا ڈاکٹر کون سا ہے. الغرض کے ہر لیگل میٹرز کے لیے, ہیلتھ ایشوز کے لیے, فائنینشیل ایشوز کے لیے ہمیں کوئی مل جائے زندگی میں تو ہم کہتے ہیں واہ اس کے تو بڑے رابطے ہیں, یہ تو بہت انفلوئنشل ہے, یہ سفارش کر دے گا یا اس کے کانٹیکٹ سے, اس کے ریفرنس سے جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. اب جب آپ ایک انسان کے لیے ایسے سوچ سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان تو دیکھیں, اس کے اختیارات تو لامحدود ہیں. اس لیے نماز میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کو اپنا مددگار مانا ہے, آپ کے سوا میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا. اور جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو ایک سیٹسفیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں, میں بے یار و مددگار نہیں ہوں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوں، اللہ سے میرا تعلق ہے، وہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ جب میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور دل سے ہر غیر کو نکال دیتا ہوں تو میرا رب ہر مسئلے کے حل کے لیے مجھ پر اپنی عنایتیں فرماتا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد وہاں سے ہم تک پہنچے گی، یا اللہ کی مرضی وہ جس کو مرضی وسیلہ بنا دیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے۔ بس آپ اللہ کے دامن کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دامن کو تھام لیجئے، اسی کو اپنا مددگار بنا لیجئے، پھر دیکھیے کہ وہ زندگی میں کتنی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔